بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدمہ مرزا ایام بہاولپور، جلد اول، صفحہ نمبر 205۔ بیان حضرت مولانا نجم الدین صاحب، گواہ مدعیہ، مورخہ 30 اگست 1932 عیسوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامداً و مصلیہ، جامع علوم و فنون حضرت مولانا محمد نجم الدین صاحب، سابق پروفیسر، اورینٹل کالج لاہور، جو علوم عقلیہ و نقلیہ میں بہت بڑے فاضل ہیں، مدتوں تک بلاد اسلامیہ میں درس دیتے رہے ہیں۔ عرصہ کثیر تک اورینٹل کالج لاہور میں مولوی فاضل کلاس کے پروفیسر رہے ہیں اور اسی زمانہ میں شہادت کے لیے بہاولپور آئے تھے۔ آپ کا یہ بیان 31 اگست 1932 کو ڈسٹرکٹ جج صاحب بہادر بہاولپور کی عدالت میں ہوا۔ پہلے دن حضرت مولانا کا بیان ہوا اور دوسرے دن مختار مدعا علیہ کی جرح ہوئی۔ مولانا ممدوح نے مرزائیت کے کفر و ارتداد اور مدعا علیہ کے فسخ نکاح کو قرآن و حدیث اور اجماع امت اور اقوال فقہا سے نہایت تفصیل اور توضیح سے بیان فرمایا اور مختار مدعا علیہ کی جرح کے نہایت ہی محققانہ جوابات دیے۔ مولانا موصوف کے بیان میں حضرت سید انور شاہ صاحب بھی تشریف فرما تھے اور حضرت مرحوم نے مولانا کے بیان کو بہت ہی پسند فرمایا۔ ابوالعباس نعمانی، معلم ثانی، جامعہ عباسیہ بہاولپور۔ بیان: مرزا ادعائے نبوت کی وجہ سے خارج از اسلام ہے۔ میں مرزا غلام احمد قادیانی کو ان کی کتابوں کی روح سے اور ان کی تحریرات کی بنا پر کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے جو دعویٰ نبوت اور رسالت تشریعی یا غیر تشریعی کیا ہے، جس کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج اور مرتد ہیں، اور ان کے متابعین بھی یہی حکم رکھتے ہیں، مرتد کے ساتھ کسی سابقہ منکوحہ کا نکاح قائم نہیں رہ سکتا اور نہ ہی آئندہ اس کو کسی مسلمہ یا ذمیہ، حرہ یا امہ سے نکاح کرنے کا اختیار ہے۔ سابقہ نکاح بغیر بدون قضائے قاضی فسخ ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم، ممتحنہ آیت 10 اس بات پر دلیل ہے، اور ہمارے فقہائے حنفیہ بلکہ تمام علماء اسلام نے واضح طور پر اپنی کتب میں لکھ دیا ہے۔ شامی جلد 2 صفحہ 425، فتاویٰ عالمگیری صفحہ 406 میں بھی یہ مسئلہ مفصل اور واضح طور پر موجود ہے۔ ان کے کفر کے وجوہ اگرچہ بہت سے ہیں، مگر میں صرف 3 امور پر اس وقت اکتفا کروں گا۔ مرزا قادیانی کے وجوہ کفر: نمبر 1، ادعائے نبوت تشریعی اور غیر تشریعی۔ نمبر 2، توہین انبیاء علیہم السلام۔ نمبر 3، تمام مسلمانان عالم کو کافر بنانا، خواہ اس کو مرزا قادیانی کی دعوت پہنچی ہو یا نہ، مکفر ہوں یا نہ، ان وجوہ کی بنا پر وہ کافر اور خارج از اسلام ہیں۔ مرزا قادیانی نے دافع البلا صفحہ 5، روحانی خزائن جلد 18 صفحہ نمبر 225-226 پر لکھا ہے کہ اور وہ قادر خدا قادیان کو طاعون کی تباہی سے محفوظ رکھے گا، تا تم سمجھو کہ قادیان اس لیے محفوظ رکھی گئی کہ خدا کا رسول اور فرستادہ قادیان میں تھا۔ پھر دافع البلا صفحہ 11، خزائن جلد 18 صفحہ 231 پر ہے، سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ مرزا نبوت تشریعیہ کا مدعی ہے۔ مرزا نبوت تشریعی کا مدعی تھا اور اس ثبوت کے لیے انہوں نے 2 وجہ بیان کی ہیں۔ نمبر 1، مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ اگر کہو کہ صاحب شریعت افطرا کر کے ہلاک ہوتا ہے، نہ ہر ایک مفتری۔ اول تو یہ دعویٰ ہے بلا بے دلیل ہے۔ خدا نے افطرا کے ساتھ شریعت کی کوئی قید نہیں لگائی۔ ما سوا اس کے یہ بھی تو سمجھو کہ شریعت کیا چیز ہے، جس نے اپنی وحی کے ذریعے سے چند امر اور نواہی بیان کیے۔ 40 نمبر 4 صفحہ 6-8، خزائن جلد 17 صفحہ 435۔ مرزا قادیانی نے ضمیمہ تحفہ گولڑویہ میں ایسی مثالیں بھی بیان کی ہیں جن میں امر اور نہیں ہے۔ ضمیمہ تحفہ گولڑویہ صفحہ 15، خزائن جلد 17 صفحہ 59 پر لکھتے ہیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي یا احمد اسکن انت وزوجک الجنہ
یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ۔ نمبر 2، معیار نبوت تشریعی کا انہوں نے تریاق القلوب صفحہ 130 حاشیہ خزائن جلد 15 صفحہ 432 پر یہ قرار دیا ہے کہ یہ نکتہ یاد رکھنے کے لائق ہے کہ اپنے دعویٰ کے انکار کرنے والے کو کافر کہنا یہ صرف ان نبیوں کی شان ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے شریعت اور احکام میں جدیدہ لاتے ہیں، لیکن ان کے ماں سوا جس قدر ملہم اور محدث ہیں کہ وہ کیسی ہی جناب الہی میں شان رکھتے ہیں اور خلعت مکالمہ الہیہ سے سرفراز ہوں، ان کے انکار سے کوئی کافر نہیں بن جاتا۔ پھر مرزا قادیانی حقیقت الوحی صفحہ 163 خزائن جلد 22 صفحہ 167 پر لکھتے ہیں، یہ عجیب بات ہے کہ آپ کافر کہنے والے اور نہ ماننے والے کو دو قسم کے انسان ٹھہراتے ہیں، حالانکہ خدا کے نزدیک ایک ہی قسم ہے، کیونکہ جو شخص مجھے نہیں مانتا وہ اسی وجہ سے نہیں مانتا کہ وہ مجھے مفتری قرار دیتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خدا پر افتراء کرنے والا سب کافروں سے بڑھ کر کافر ہے، جیسا کہ فرماتا ہے فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ، یعنی بڑے کافر وہی ہیں، ایک خدا پر ایک افتراء کرنے والا، دوسرا خدا کی کلام کی تکذیب کرنے والا۔ بس جبکہ میں نے ایک مکذب کے نزدیک خدا پر افتراء کیا ہے، اس صورت میں نہ میں صرف کافر بلکہ بڑا کافر ہوا، اور اگر میں مفتری نہیں تو بلا شبہ وہ کفر پر پڑے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں خود فرمایا ہے، علاوہ اس کے جو مجھے نہیں مانتا وہ خدا اور رسول کو بھی نہیں مانتا، کیونکہ میری نسبت خدا اور رسول کی پیش گوئی موجود ہے۔ 40 نمبر 4 صفحہ 12 خزائن جلد 17 صفحہ 441 پر لکھتے ہیں، اس بات کو قریباً 9 برس کا عرصہ گزر گیا کہ جب میں دہلی گیا تھا اور میاں نذیر حسین غیر مقلد کو دعوت دین اسلام کی تھی، تب ان کی ہر ایک پہلو سے گریز دیکھ کر اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنے مخالف کو انہوں نے کافر قرار دیا۔ مرزا قادیانی فتاویٰ عمدیہ جلد اول صفحہ 269 پر لکھتے ہیں، وَاعْلَمْ أَنَّ عَمَلًا مِنَ الْأَعْمَالِ لَا يُفِيدُ لِأَحَدٍ مِّن دُونِ أَن يَعْرِفَنِي وَيَعْرِفَ دَعْوَايَ وَدَلَائِلِي، یعنی کسی کا کوئی عمل میرے دعویٰ اور میری دلیلوں اور میرے پہچاننے کے بغیر مفید نہیں ہو سکتا۔ فتاویٰ عمدیہ جلد اول صفحہ 308 پر ہے، بہرحال جس کو خدا تعالیٰ نے مجھ پر ظاہر کیا ہے کہ ایک شخص جس کو میری دعوت پہنچی ہے اور مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے اور خدا کے نزدیک قابل مواخذہ ہے۔ فتاویٰ عمدیہ جلد 1 صفحہ 305 پر لکھتے ہیں، حضرت مسیح موعود ایک شخص نے سوال کیا کہ جو لوگ آپ کو کافر نہیں کہتے ان کے پیچھے نماز پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ فرمایا لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، یعنی مومن ایک ہی سوراخ سے 2 بار نہیں کاٹا جاتا۔ ہم خوب آزما چکے ہیں کہ ایسے لوگ دراصل منافق ہوتے ہیں، ان کا حال ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، یعنی ہمارے سامنے تو کہتے ہیں کہ ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی مخالفت نہیں، لیکن جب اپنے لوگوں سے مخلہ بالطبع ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ان سے استہزاء کر رہے تھے۔ بس یہ لوگ ایک اشتہار دیں کہ ہم سلسلہ احمدیہ کے لوگوں کو مومن سمجھتے ہیں بلکہ ان کے کافر کہنے والوں کو کافر سمجھتے ہیں، تو میں آج ہی اپنی تمام جماعت کو حکم دے دیتا ہوں کہ وہ ان کے ساتھ مل کر نماز پڑھ لیں، ہم سچائی کے پابند ہیں۔ فتاویٰ کی ان عبارتوں سے معلوم ہوا کہ جو شخص مرزا قادیانی کو نہیں مانتا، خواہ اس کو کافر کہے یا نہ، وہ مسلمان نہیں اور اس کا کوئی عمل بارگاہ الہی میں مقبول نہیں۔ مرزا قادیانی نے اپنے پر نزول وحی کا دعویٰ کیا ہے، اس کے حوالے کے لیے نزول المسیح صفحہ 99 خزائن جلد 18 صفحہ 477 پر تصریح موجود ہے، آنچہ من بشنوم از وحی خدا با خدا پاک دانمش از خطا، ہمچو قرآن منزاش دانم از خطاہا ہمیں است ایمانم۔ نیز مرزا قادیانی اپنے پر جبریل کے نزول کے مدعی ہیں، چنانچہ حقیقت الوحی صفحہ 103 حاشیہ خزائن جلد 22 صفحہ 106 پر لکھتے ہیں، جاءنی عائل واختار وَأَوْرَدَ أَصْبَعَهُ وَأَشَارَ۔ اس کے فٹ نوٹ میں لکھتے ہیں، اس جگہ عائل خدا تعالیٰ نے جبریل کا نام رکھا ہے اس لیے کہ بار بار لوٹتا ہے۔ اس دعویٰ کے ثبوت کے لیے میں چند حوالوں پر اکتفا کرتا ہوں۔ مرزا قادیانی نے صرف دعویٰ پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ اپنی شان نبوت اور رسالت کا سکہ جمانے کے لیے ان تمام خصوصیات نبوت اور لوازمات رسالت کو نہایت ہی جزم اور وثوق کے ساتھ اپنی ذات کے
لیے ثابت کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی، جن خصوصیات کی وجہ سے انبیاء علیہ السلام کی جماعت مقربان بارگاہ الہی سے ممتاز ہو سکتی ہے۔ مرزا قادیانی اپنے لیے لوازم نبوت ثابت کرتا ہے۔ مرزا قادیانی کا اپنی وحی و الہام کو قطعی اور یقینی سمجھنا اور اپنی وحی کو خدا کا کلام کہنا اور اپنے خوارق عادت کا نام معجزہ رکھنا اور اپنے منکر متردد و ساکت کو کافر منافق ٹھہرانا اور اپنی جماعت سے خارج ہونے والے کو مرتد خطاب دینا، اس قسم کے دعوی کے حوالہ جات مرزا قادیانی کے مصنفات سے بکثرت ملتے ہیں۔ مرزا قادیانی اپنے الہامات کو وحی الہی اور کلام خداوندی اور قرآن کی طرح قطعی کہتا ہے۔ چنانچہ حقیقت الوحی صفحہ 69 حاشیہ خزائن جلد 22 صفحہ 72 پر لکھتے ہیں کہ ان الہامات کی ترتیب بوجہ بار بار کی تکرار کی مختلف ہے، کیونکہ یہ فقرے وحی الہی کے کبھی کسی ترتیب سے کبھی کسی ترتیب سے مجھ پر نازل ہوئے ہیں، اور بعض ایسے فقرے ہیں کہ شاید 100 دفعہ یا اس سے بھی زیادہ نازل ہوئے ہیں۔ بس اس وجہ سے ان کی قرأت ایک ترتیب سے نہیں، اور شاید آئندہ بھی یہ ترتیب محفوظ نہ رہے، کیونکہ عادت اللہ اسی طرح سے واقع ہے کہ اس کی پاک وحی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زبان پر جاری ہوتی ہے۔ مرزائی جماعت سے جو شخص علیحدہ ہو جائے اس کو مرتد کا خطاب دیا جاتا ہے۔ حقیقت الوحی صفحہ نمبر 122 روحانی خزائن جلد 22 صفحہ نمبر 126 پر ہے۔ پھر ایک اور خوشی کا موقع ہمارے مخالفوں کو پیش آیا کہ جب چراغ دین جموں والا میرا مرید تھا مرتد ہو گیا، اور بعد ارتداد میں نے رسالہ دافع البلاء و معیار اہل الاصطفاء میں اس کی نسبت خدا تعالیٰ سے یہ الہام پا کر شائع کیا کہ وہ غضب الہی میں مبتلا ہو کر ہلاک کیا جائے گا۔ جس شخص کو مرزا قادیانی کی معرفت نہ ہو اور ان کے دعویٰ اور دلائل سے واقفیت پیدا نہ ہو، اس کا کوئی عمل صالح، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ مقبول نہ ہوگا، جیسا کہ فتاوی احمدیہ صفحہ 269 پر حوالہ دیا جا چکا ہے۔ یہ خصوصیات مذکورہ ایسی ہیں جو سوائے انبیاء یا اصحاب شریعت کے اور کسی مقرب میں جمع نہیں ہو سکتی۔ ان سے ثابت ہوا کہ مرزا حقیقی نبوت کا مدعی تھا اور اپنے آپ کو اسی معنی میں نبی اور رسول ظاہر کرتا تھا جس معنی میں دوسرے انبیاء علیہ السلام کو نبی اور رسول کہا گیا ہے۔ مرزا قادیانی کا اپنی نبوت کو غلی اور بروزی کہنا محض پردہ پوشی ہے۔ باوجود ان تصریحات کے مرزا قادیانی نے خام خواہ پردہ پوشی اور مخالفین کو خاموش کرنے کے لیے اپنے آپ کو بروزی اور ذلی نبی ظاہر کیا، اور ختم نبوت کے نصوص قطعیہ کی مخالفت سے بظاہر بچنے کے لیے ایک جدید راہ نکال لی۔ مگر جہاں تک حقائق شرعیہ کا تعلق ہے، یہ توجیہ اور تدبیر اس کے لیے مفید معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ مجازی اور ذلی نبوت کی اصطلاح خود مرزا قادیانی کی پیدا کردہ ہے، قرآن و حدیث میں اس کا کہیں ذکر نہیں۔ اگر فی الحقیقت ذلی اور بروزی نبوت کا وجود ہوتا تو لا محالہ اقوال صحابہ و ائمہ مجتہدین کی تحقیقات میں اس کا ذکر ہوتا، بلکہ سب سے پہلے یہ دروازہ ان بزرگ اور مقدس ہستیوں پر کھلتا جن کے پاک کندھوں پر اسلام کی بنیاد کھڑی کی گئی ہے۔ اگر نبوت تشریعی و غیر تشریعی کا دروازہ ارشاد خداوندی خاتم النبیین سے بند نہ ہو گیا ہوتا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود استعداد اور قابلیت نبوت کے، جو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اور علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے وجود مسعود سے پوری جھلک دکھا رہی تھی، یہ ارشاد نہ فرمایا ہوتا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اور اسی طرح صراحتاً مشابہت ہارون کے بعد جناب علی المرتضیٰ سے یہ ارشاد نہ فرماتے الا انہ لا نبی بعدی، کیونکہ بوقت ارادہ نبوت مجازی بخیال مرزا قادیانی نہ تو آیت خاتم النبیین کی مخالفت ہے اور نہ فرمان مصطفی لا نبی بعدی سے کوئی تصادم ہوتا ہے۔ پس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی شخص کو نبوت ملنے کا امکان نہیں، خواہ تشریعی ہو یا غیر تشریعی۔ مرزا قادیانی نے اپنے آپ کو ساری امت سے اس منصب کے لیے منتخب کیا ہے۔ حقیقت الوحی صفحہ 391 خزائن جلد 22 صفحہ 206 میں لکھتے ہیں، غرض اس حصہ کثیر وحی الہی اور امور غیبیہ میں اس امت میں سے میں ہی ایک فرد مخصوص ہوں، اور جس قدر مجھ سے پہلے اولیاء ابدال اور اقطاب اس امت میں سے گزر چکے ہیں، ان کو یہ حصہ کثیر اس نعمت کا نہیں دیا گیا۔ بس اسی وجہ سے نبی کا نام پانے کے لیے میں ہی مخصوص کیا گیا، اور دوسرے تمام لوگ اس نام کے مستحق نہیں، کیونکہ کثرت وحی اور کثرت امور غیبیہ اس میں شرط ہے، اور وہ شرط ان میں نہیں
پائی جاتی۔ مرزا قادیانی نے حقیقی نبوت کے دعویٰ کو اس امت میں سے صرف اپنے ہی لیے مخصوص کیا ہے۔ جو شخص نبوت کا مدعی ہو، خواہ صاحب شریعت کہلائے یا نہ، ازروِ قانون اسلام خارج از اسلام ہے، زندیق اور مرتد کہلانے کا مستحق ہے۔ اس کے بہت سے دلائل ہیں اور اب میں قرآن حکیم سے چند آیات پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، قولہ تعالی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، احزاب آیت 40۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے وَهَذِهِ الْآیَةُ نَصٌّ فِی أَنَّهُ لَا نَبِیَّ بَعْدَهُ إِلَىٰ قَوْلِهِ وَلَا يَنْعَكِسُ۔ اسی تفسیر میں اس آیت کے ذیل میں ہے وَمِن رحمتِ اللہ یعنی قولہ ما دامت السماوات والارض، ہود صفحہ آیت 107۔ یعنی اس آیت سے صاف معلوم ہوا کہ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ جب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں تو رسول بطریق اولا نہیں ہوگا، کیونکہ رسول اور نبی میں عام خاص کی نسبت ہے۔ ہر رسول کا نبی ہونا ضروری ہے اور ہر نبی کا رسول ہونا ضروری نہیں۔ دوسری عبارت کا ترجمہ یہ ہے کہ بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی طرف بھیجا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کمال عنایت فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام انبیاء اور رسول کو ختم کر دیا اور دین حنیف کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب سے مکمل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں اور رسول اللہ نے اپنی سنت متواترہ میں خبر دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تاکہ انہیں اس بات کا پتہ چل جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخص دعویٰ نبوت کرے وہ کذاب، مرتد، دجال، ضال، مضل ہے، خواہ کسی قسم کے جادو اور شعبدے اور طلسم اور عجائبات دکھلائے، سب کے سب عقل مندوں کے نزدیک گمراہی کا موجب ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اسود عنسی اور مسیلمہ کذاب کے ہاتھوں پر اس قسم کے شعبدے اور عجائبات دکھلائے، ان کو دیکھ کر ہر عقل مند اور ذی فہم معلوم کرے گا کہ یہ دونوں جھوٹے اور گمراہ ہیں۔ ان پر خدا کی لعنت۔ اس طرح جو شخص قیامت تک دعویٰ نبوت کرے گا اس کا بھی یہی حال ہے، یہاں تک کہ ان کذابوں کا سلسلہ مسیح دجال تک ختم ہوگا۔ اس کے ساتھ کسی قسم کے عجائبات اور خوارق ہوں گے۔ علماء اور مومنین ان تمام چیزوں کے جھوٹے ہونے کی گواہی دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوقات کے ساتھ بڑی عنایت اور مہربانی ہے، کیونکہ وہ لوگ جو مدعی نبوت ہیں بحسب ضرورت واقع بھلے کاموں کا حکم نہ دیں گے اور نہ ہی برے کاموں سے روکیں گے، ہاں بطور اتفاق کبھی کبھی امر و نہی کا سلسلہ جاری کریں گے جو ان کے مقاصد کے لیے مفید ہوگا۔ ان کے اقوال اور ان کا طرز عمل جھوٹ اور فجور سے ملوث ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ کیا تمہیں خبر دوں کہ کس پر شیطان نازل ہوتے ہیں؟ ہر جھوٹے گنہگار پر شیطانوں کا نزول ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے حالات بالکل ان کے برخلاف ہیں۔ ان میں نہایت نیکی اور سچائی اور ہدایت اور استقامت پائی جاتی ہے اور قول اور فعل میں وہ راست باز اور درست ثابت ہوتے ہیں، بھلائی کا حکم کرتے ہیں اور برے کاموں سے روکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ان کے لیے خوارق عادات اور واضح دلیلیں اور روشن برہان بھی مؤید ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور سلام ان پر ہمیشہ رہیں جب تک آسمان و زمین قائم رہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی شخص کو نبوت ملنے کی گنجائش نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ اس آیت کی قرأت دو طریق پر ہے، خاتم بفتح التا و خاتم بکسر التا۔ حسن و عاصم کے سوا تمام قراء خاتم بالکسر پڑھتے ہیں۔ اس کی تفسیر خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہے، جس کے بعد کسی اور شخص کی تفسیر اور توضیح کی ضرورت نہیں۔ غزوہ تبوک میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے تو مدینہ میں حضرت علی کو اپنی جگہ انتظام کے لیے چھوڑنے کا ارشاد فرمایا۔ اس وقت حضرت علی نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کر تشریف لے جاتے ہیں، جو میری شجاعت کے منافی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اما ترضی ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ مسلم شریف جلد 2 صفحہ 278۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت علی کو اپنی جانشینی کے لیے مدینہ میں چھوڑ کر حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ ان کو تشبیہ دی تو سننے والے کو شبہ پیدا ہو سکتا تھا کہ شاید حضرت علی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد منصب نبوت سے اسی طرح متصف ہوں گے جیسا کہ
حضرت ہارون علیہ السلام تھے۔ اسی شبہ کی رفع کرنے کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انہ لا نبی بعدی، کہ اگرچہ تم ہارون کی طرح میں اس وقت میرے جانشین ہو، مگر یہ بھی خیال نہ کرنا کہ تم منصب نبوت سے موصوف ہو سکتے ہو۔ مشکات صفحہ 513 پر حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، ابن کثیر جلد 8 صفحہ 50، مثلی و مثل الانبیاء کمثل رجل بنا بیتا الی قولہ ختم بہ النبیون، یعنی میرے اور دوسرے انبیاء کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص نے ایک مکان بنایا اور مکمل کر دیا اور نہایت اچھا کر دیا، مگر ایک اینٹ کی جگہ خالی رہ گئی۔ جو کوئی اس مکان کی دیکھنے کے لیے اس میں داخل ہوتا تھا اور اسے دیکھتا تھا تو کہہ دیتا تھا کہ یہ مکان کیا ہی اچھا ہے، مگر اس ایک اینٹ کی جگہ اچھی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ اینٹ میں ہوں، اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ تمام انبیاء کو ختم کر دیا۔ دوسری روایت میں ہے کہ انا العاقب الذی لیس بعدہ نبی، یعنی میں پیچھے آنے والا ہوں جس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ عبداللہ بن عمر کی روایت اسی صفحہ پر ہے، خرج رسول اللہ یوما کالمودع۔ شمائل ترمذی صفحہ 21 میں بھی روایت موجود ہے، انا العاقب الذی لیس بعدہ نبی۔ ترمذی جلد 2 صفحہ 51 پر ہے، ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی۔ فرمایا کہ رسالت اور نبوت دونوں ختم ہو چکی ہیں، نہ میرے بعد کوئی رسول ہو سکتا ہے نہ کوئی نبی۔ صحابہ کرام کو یہ بات دشوار گزری تو فرمایا کہ مبشرات باقی ہیں۔ عرض کیا گیا کہ مبشرات کیا ہیں؟ فرمایا کہ مسلمانوں کے خواب نبوت کے اجزاء میں سے ہیں۔ کنز العمال جلد 6 صفحہ 112 پر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی عند اللہ فی ام الکتاب خاتم النبیین، یعنی میں لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں خاتم النبیین لکھا گیا ہوں۔ اس آیت سے ختم نبوت اور ختم رسالت کا مسئلہ ثابت ہوا، اس کے بعد کسی نئے نبی کے آنے کی گنجائش نہیں رہی۔ دوسری آیت الیوم اکملت لکم دینکم، سورۃ مائدہ آیت نمبر 3۔ ابن کثیر اپنی تفسیر میں اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں ھذا اکبر نعم اللہ اشرف کتبہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دین کو مکمل کر دیا، اس کے بعد نہ وہ کسی دین کے محتاج ہیں نہ کسی دوسرے نبی کے محتاج ہیں۔ تیسری آیت اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء بنایا اور تمام جنوں اور انسانوں کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اعراف آیت 58۔ اس آیت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہوا کہ آپ سب دنیا کی طرف مبعوث ہیں، آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی یا رسول نہیں ہو سکتا۔ اس آیت کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر اپنی تفسیر پہ لکھتے ہیں قل یا محمد یا ایھا الناس، اے قول کافتہ، اے قولہ کافتہ، یہ سب لوگوں کی طرف، اے قول کافہ، یہ سب لوگوں کی طرف سے خطاب ہے، سرخ رنگ ہو یا سیاہ رنگ ہو، عربی ہوں یا عجمی ہوں، یعنی تم سب کی طرف رسول ہو، اور یہ آپ کی شرف اور عظمت کی نشانی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور تمام لوگوں کی طرف مبعوث ہیں۔ چوتھی آیت وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، سبا آیت 29۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر تمام دنیا کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی دوسرا نبی آئے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافۃ للناس نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ تمام احکام کو جو ساری دنیا کے لیے ضروری تھی ان کو مکمل کر چکے ہیں اور بقدر ضرورت ان کی تشریح فرما چکے ہیں۔ کوئی دوسرا شخص رسول یا نبی نہیں ہو سکتا۔ پانچویں آیت والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، بقرہ 4۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ متقی بننے کے لیے صرف ان چیزوں کی ضرورت ہے جو اسی آیت میں اور اسی سے پہلی آیت میں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو وہ وحی ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے، اور ایک وہ وحی ہے جو آپ سے پہلے نبیوں پر نازل کی گئی، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی وحی پر انسانوں کی نجات اور اتقاء کی مدار ہوتی تو اللہ تعالیٰ اسے بھی یہاں ذکر فرما دیتا، مگر ایسا نہیں کیا گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ کسی دوسرے نبی کی یا نئی وحی کی متقی بننے کے لیے حاجت نہیں، اور نہ ہی اس کے آنے پر یا اس کے ماننے پر لوگوں کی نجات کا مدار ہے۔ ختم نبوت پر تصریحات امت۔ ان آیات و احادیث کے بعد میں چند معتبر علماء کے اقوال پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ساری امت کا اتفاق ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر دروازہ نبوت کا بند ہو چکا ہے، کسی دوسرے پر جبریل وحی لے کر نہیں آئے گا۔
اس مسئلہ کو تمام علماء امت نے قبول کیا اور ہر ایک طبقہ کے لوگوں نے اپنی تصانیف میں اس کو درج کیا۔ شرح قائد مطبوعہ یوسفی صفحہ 99 پر ہے، اول الانبیاء آدم و آخرهم محمد۔ شرح قائد صفحہ 101 میں ہے کہ وَإِذَا ثَبَتَ نَبُوَّتُهُ وَقَدْ دَلَّ کلام اللہ المنزل کما زعم النصارى، یعنی جب آپ کی نبوت ثابت ہو چکی اور اللہ تعالیٰ کے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور تمام جنوں اور انسانوں کی طرف آپ کی بعثت ہے، تو ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر الانبیاء ہیں اور آپ کی نبوت کا عرب کے ساتھ اختصاص نہیں، جیسا کہ بعض عیسائیوں کا خیال ہے۔ غنیت الطالبین میں حضرت پیر صاحب صفحہ 183 میں لکھتے ہیں یا تعقید اہل السنت الی وعلا ولہ علی الناس کافہ، یعنی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ جب محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور تمام رسولوں کے سردار ہیں اور خاتم النبیین ہیں اور تمام دنیا کے جن و انس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہیں، جیسا کہ آیت وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین سے معلوم ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ میں تمام انبیاء پر 4 چیزوں سے فضیلت دیا گیا ہوں، ایک ان میں سے یہ کہ مجھے تمام دنیا کی طرف مبعوث کیا گیا۔ عقیدہ طحاوی صفحہ 14 میں امام طحاوی لکھتے ہیں، اس کتاب کے اول میں لکھا ہے کہ یہ امام ابو حنیفہ اور ابو یوسف اور امام محمد کا عقیدہ ہے اور تمام اہل سنت والجماعت کا بھی عقیدہ ہے جو ان کے طریقہ پر چلنے والے ہیں۔ عقیدہ طحاوی کی اصل عبارت یہ ہے کل دعوت بعد نبوتہ باغی و ہوا، یعنی آپ کے بعد مدعی نبوت ہونا غلالت اور گمراہی کا پیش خیمہ ہے۔ تاریخ الخلفاء کانپوری صفحہ 161 میں امام سیوطی عمر بن عبدالعزیز کے خطبہ میں یہ لفظ نقل کرتے ہیں یا ایھا الناس لا کتاب بعد القرآن ولا نبی بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کے بعد نہ کوئی کتاب اترے گی، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہو سکتا ہے۔ ملا علی قاری شرح فقہ اکبر صفحہ 202 میں لکھتے ہیں وداع النبوۃ بعد نبینا کفر بالاجماع، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنا کفر ہے جس پر تمام امت کا اجماع ہے۔ الاشباح والنظائر صفحہ 267 پر ہے اذا لم يعرف ان محمدا آخر الانبیاء فلیس بمسلم لانہ من الضروریات، یعنی جو شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں میں سے آخری تسلیم نہیں جانتا تو وہ مسلمان نہیں ہے کیونکہ یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ عالمگیری جلد 2 صفحہ 411 میں ہے اذا لم يعرف الرجل ان محمدا فنبیا غیر عیسی ابن مریم فانہ لا یختلف اثنان فی تکفیرہ، یہ شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ ابن مریم کے سوا کسی دوسرے نبی کا اعتقاد رکھے، اس کی تکفیر میں 2 آدمیوں کا بھی اختلاف نہیں۔ کتاب الفصل ابن الحسن جلد 3 صفحہ 449، اس کتاب کے جلد 4 میں صفحہ 180 میں ہے ھذا ما سمعیہ لی قولہ فی آخر الزمان، یعنی اللہ کے اس قول کے سننے کے بعد ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول لا نبی بعدی کے پہنچنے کے بعد کوئی مسلمان کیسے جائز رکھ سکتا ہے کہ زمین میں آپ کے بعد کوئی نبی ہوگا سوائے اس نبی کے جس کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں استثناء فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آخر زمانہ میں اتریں گے۔ کتاب الفصل جلد 3 صفحہ 256 میں ہے ومن قال نبی بعد الانبی صلی اللہ علیہ وسلم الی قولہ فہو کافر، یعنی جو شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی شخص کو نبی مانتا ہے یا کسی چیز کا انکار کرے جو اس کے نزدیک صحیح طور پر ثابت ہو گئی ہو یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ارشاد فرمایا ہے تو وہ کافر ہے۔ نسیم الریاض جلد 3 صفحہ 506 میں ہے وَكَذَلِكَ نُكَفِّرُ مَنِ ادَّعَى النُّبُوَّةَ أَحَدٍ إِلَىٰ قَوْلِكَ الْعِیسْوِیَّہ، یعنی اسی طرح ہم اس شخص کو کافر کہتے ہیں جو ہمارے نبی علیہ السلام کے ساتھ نبوت کا دعویٰ کرے، خواہ آپ کے زمانہ میں جیسے مسیلمہ اور اسود عنسی، خواہ آپ کے بعد یا کسی دوسرے شخص کی نبوت کا مدعی ہو تو وہ کافر ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ قرآن اور حدیث کی روح سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تکذیب ہوگی۔ الصوارم المسلول صفحہ 168 میں ہے ومعلوم الی قولہ فہو کافر حلال الدم، جو شخص اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے اور کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں یا نبی یا کوئی ایسی جھوٹی خبر دے جس کو خدا کی طرف نسبت کرتا ہے وہ کافر ہے اور اس کا قتل کرنا حلال ہے۔ مقدمہ مرزائیہ بہاولپور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 213۔